اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتری التہامی سید البدیع السراج المضیء الکوكب الدری الصاحب الجمال والسکینہ المدفون بعرض المدینہ عبد المغید والرسول المسدد المصطفى الممجد المحمود المحمد حبیب الالہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایک دفعہ سے بات حضرات امام مظلوم، ہم اذان مدینہ العلم میں شب عاشور 1442 کی مجلس میں آپ سے مخاطب ہیں، اور ہمارا عشرہ محرم جو آپ نے سماعت فرمایا اس کا عنوان تھا تزکیہ اور تعلیم اداروں کی حکمت. اس ذیل میں جہاں تک ہو سکا ہم نے معلومات آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ ایک ایسا موضوع تھا کہ اس کا حق ادا کرنا ہمارے جیسے کم مایہ طالب علم کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن آپ حضرات کی توجہات، آپ کا خلوص اور آپ کا انہمام تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے کسی حد تک اپنے مقصد کو اور اپنے مطلع نظر کو آپ کے سامنے پیش کیا. پروردگار آپ کے اس ذوق سماعت میں اضافہ کرے اور آپ کی علم اور معرفت میں اضافہ فرمائے. اور اس کے بعد ہم کل کے جو نکات تھے تھوڑی سی اس کی طرف توجہ دلائیں گے، اور اس کے بعد آج کیونکہ شب عاشور ہے، ماتم کی رات ہے، رخصت کی رات ہے، آپ اپنے اس مہمان کو رخصت کر رہے ہیں جسے محرم کا چاند دیکھ کے بلایا تھا. تو بہرحال آج ہم وقت مسائل کو زیادہ دیں گے، اور انشاءاللہ اگر پروردگار عالم کو منظور ہوا تو آئندہ کبھی باقی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر گفتگو ہو جائے گی. تو ہماری کل کی گفتگو کا پہلا اہم نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ حیات آخرت، جس کو ہم حیات حقیقی اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور وہ حیات آخرت جو ہے وہ پوشیدہ ہے ہماری اس حیات دنیا کی جو کیفیت ہے اس کے پردے. یہ گفتگو ہم نے کل آپ کے سامنے کر دی، اور اس کے بعد ہم نے اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھایا تھا، اور اس میں کچھ احادیث پیش کی تھیں، کچھ آیتیں پیش کی تھیں، اور بنیادی طور پر جس چیز کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی وہ رشتہ بین العبد والمعبود ہے. اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ، اور اللہ اور بندے کا تعلق، اور پھر بندے کے اوپر تسلسل رحمت پروردگار عالم، اور ایک لمحے کے لیے بھی
کسی مخلوق کا پروردگار عالم کی احاطہ قیومی سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے۔ یہ گفتگو ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ اب اس کے بعد آج ہم صرف تھوڑی سی توجہ آپ کی دلائیں گے کہ سرنامہ کلام، بلکہ سرنامہ کلام سے متصل کر کے ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، اور پہلی محرم کو اور دوسری محرم کو اس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ وہ آیت سورہ آل عمران کی 164ویں آیت تھی کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا تھا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پروردگار عالم نے، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ مختلف مواقع پر سید الانبیاء کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داریاں بیان کی ہیں، لیکن یہ وہ موقع ہے جہاں پروردگار عالم نے اس کو اس پہلائے میں بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ سرکار رسالت کی بعثت مومنوں کے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ کے احسانات کتنے ہیں؟ کوئی مل سکتا ہے؟ اللہ کے احسانات کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے احسانات کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اللہ کے احسانات کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اتنا احسان کرنے والا، اتنا بڑا محسن جو احسان پر احسان کرتا رہتا ہے، کبھی احسان جتاتا نہیں ہے، وہ تذکرہ کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ یہ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر، یہ مومنوں کے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بعثت سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت میں، عالم مخلوقات میں کتنی عظیم پروردگار عالم کی نعمت ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ پروردگار عالم نے جو کتاب نازل کی، وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ تبیان لکل شیء، ہر شے کا بیان موجود ہے، اور اس کے بعد صرف بیان نہیں ہے، یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، یہ کتاب خوشخبری ہے قبول کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم فضائل کتاب بیان کر رہا ہے، اور ہمارا موضوع کیا ہے کہ سرکار رسالت معلم کتاب ہے، معلم کتاب ہے، اور معلم کتاب ایسے کامل معلم کتاب ہیں کہ آپ کی بعثت کا فیض تا قیامت جاری اور ساری ہے۔ جس طرح پروردگار عالم نے آپ کو معلم کتاب بنایا، اسی طرح آپ کی نبوت کا گواہ اس کو بنایا، کہ جس کے بارے میں کہا کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، تو علم کتاب رکھنے والے کو اللہ نے اپنے ساتھ نصاب گواہی نبوت سرکار رسالت میں شامل کر کے اس ایک طریقہ، ایک سنت جاری کر دی کہ جب تک سرکار رسالت کی نبوت کا زمانہ باقی ہے، من عنده علم الکتاب کا فیض علم کتاب جاری رہے گا۔ تو یہ ہماری گفتگو کا تتمہ اس اعتبار سے ہے کہ بہت سے معروضات مجبوریوں کی وجہ سے بیان ہونا رہ گئے، اور آج کے لیے ہم یہاں تک اکتفا کر رہے ہیں، اور اب آج کچھ چیزیں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ ایک آیت کا ایک حصہ ہے، آخری حصہ، اس کے اوپر خصوص کو الگ ہوگی، وہ ہم اس محفل میں نہیں کر رہے ہیں، صرف توجہ دلانے کے لیے اور منتصر ہونے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ آیت ہے پروردگار عالم نے کہا ہے
سورہ آل عمران کی آیت 114، اور وہاں پر کہا گیا ہے ایک خاص طبقے کا، اللہ کے کچھ خاص بندوں کا تذکرہ ہے، ان کا تعلق ہے، اور کہا گیا ہے کہ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ تو ہمارے کچھ بندے ہیں جن کے اوپر ہم نے قتل ہونا واجب کر دیا، ہمارے کچھ بندے ہیں جن پر ہم نے قتل ہونا واجب کر دیا، باقی تمام بندوں پر قتال واجب کیا ہے، کچھ بندوں پر قتل ہونا واجب کیا، کچھ بندوں پر قتل ہونا واجب، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور خود اپنے مقتل میں آئیں گے، اور وہاں آ کے سب کو مارتے ہیں، سب شہید ہوتے ہیں، سب قتل ہوتے ہیں۔ اب اسی تفصیل آج کی تقریر میں یہ صرف اشارہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ شہدائے کربلا وہ بندگان خدا ہیں کہ جو اللہ کی نگاہ انتخاب میں آئے، اللہ نے منتخب کیا۔ آپ اکثر سنتے ہیں مصائب میں کہ شہدائے کربلا اکثر امام سے پوچھتے تھے، حجت خدا سے پوچھتے تھے کہ مولا میرا نام محضر شہادت میں ہے، ہمارا نام محضر شہادت میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی فہرست شہداء کی بارگاہ خداوندی میں موجود تھی جس کا علم صرف حجت خدا کو تھا، تو محضر شہادت میں نام لکھوانا لوگوں کا اختیار نہیں تھا، ہمیں کہیں اپنا نام لکھوانا ہوتا ہے، کہیں درج کرانا ہوتا ہے، کہیں رجسٹریشن کرانا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارا نام لکھ لو، ہمارا نام لکھ لو، وہاں یہ نہیں ہے، وہاں پوچھا جا رہا ہے اللہ نے ہمارا نام لکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام اس محضر میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا، یعنی یہ انتخاب فاضلہ اللہ کا ہے، کسی کو اختیار نہیں جس میں شامل ہو جائے، اللہ کا خاص اختیار ہے۔ اور جب ہم ان حضرات کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ طویل عرصہ شہادت امام حسین سے پہلے تقریباً 50 سال ایسے گزرے ہیں کہ جس میں ایسے افراد کے دل کے اوپر صرف محب اہل بیت ہونے کا، دوزدار علی ہونے کا شبہ ہی ہوتا تھا، وہ بھی قتل کر دیا گیا، ہزاروں قتل کیے، ہزاروں زندانوں میں ڈالے، لیکن جن کے نام اللہ نے ایک محضر میں محفوظ کیے تھے ان کو معاشرہ انسانی میں ایسے چھپا کے رکھا کہ جب ان کے کردار کی ضرورت تھی اس وقت وہ سب سامنے آ گئے، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، اور سب سید الشہداء کے گرد جمع ہو گئے۔ جب آج کا جو دن ہے جو آپ نے گزارا، یہ دن کون سا ہے؟ کل روزے عاشور ہے، لیکن آج جو دن آپ نے گزارا یہ روزے عاشور ہے، نرغے کا دن ہے۔ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن حسین ابن علی مکمل طور سے نرغے ادا کر چکے، اور آج کا دن وہ تھا کہ جس کے لیے عمر سعد نے قتل امام حسین کا ارادہ مکمل کر لیا تھا، ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ آج 9 محرم کو نواسہ رسول کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے بعد جب ایک مرتبہ کچھ فوجیں بڑھی خیام حسینی کی طرف، تو اس وقت امام مظلوم نے پوچھوایا کہ تم لوگوں کا قصد کیا ہے،
کیوں آ رہے ہو ہماری طرف؟ تو انہوں نے کہا ہمیں آپ سے جنگ کا حکم مل گیا، ہم آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک عجیب فیصلہ حسین ابن علی نے کیا اور انتخاب کیا ثانی حیدر کا۔ جناب عباس جو 2 محرم سے بے چین تھے تلوار کھینچنے کے لیے، ان سے کہا کہ عباس ذرا ابن صاحب کے پاس جاؤ اور اس سے کہو میرا آقا ایک رات کی مہلت مانگ رہا ہے، ایک رات کی مہلت مانگ رہا ہے، یہ رات وہ مہلت والی رات ہے جو آپ گزار، ایک رات کی مہلت دے دو۔ اور حسین نے جو یہ رات کی مہلت مانگی تھی اس لیے نہیں مانگی تھی کہ حسین کے پاس کوئی مدد آنے والی تھی رات کو، حسین کو معلوم تھا کہ ہم تیرے جانثاروں کی پیاس ایک دن کی اور بڑھ جائے گی، ایک دن کی پیاس اور بڑھ جائے گی، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ایک رات کی مہلت لینے سے ان کے ارادوں میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، لیکن حسین بھی یہ چاہتے تھے کہ جن بندگان کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے ان کا تعلق عالم انسانیت سے کرا دیا۔ اور ایک مرتبہ شب عاشور سب انصار کو عارضہ کو طلب کیا، مہلت یہ کہہ کے مانگی تھی کہ حسین کو بڑا اشتیاق ہے اپنے رب کی عبادت کا، بہت پسند ہے ذکر خدا، تو حسین یہ چاہتا ہے کہ ایک رات مجھے عبادت کے لیے اور مل جائے۔ اور بے شک وہ رات حسین نے عبادت کے لیے ہی مانگی تھی۔ ایک مرتبہ جمع کیا اصحاب کو، انصار کو، عائشہ کو، اور اس کے بعد ایک خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، خواہ مصیبت میں ہو خواہ راحت میں، ہم ہر حال میں اس کے شکر گزار ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ سب شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہم کو نبوت کی عزت عطا کی، جس نے ہم کو قرآن کا علم عطا کیا، اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو علوم عطا کیے، جس نے ہمیں سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں عطا کی، جس نے ہمیں قلوب دانا عطا کیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اصحاب کو نہیں جانتا، اور نہ میں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اہل حرم سے زیادہ وفادار اور مخلص کسی اور کے حرم کو پاتا۔ اور اس کے بعد چند جملے اور آپ نے ارشاد فرمایا اور پھر کہا کہ دیکھو یہ قوم اشقیاء میرے خون کی پیاسی، ان کو میرا خون چاہیے، اگر یہ مجھے پالیں تو تم سے تعلق نہیں کریں، لہذا میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، میں تمہاری شفاعت کا یقین دلاتا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، تم لوگ اس رات کے پردے میں جہاں چاہو چلے گئے۔ اب دیکھیے یہ امام کی حکمت عملی ہے، امام جانتے ہیں کہ جانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق تو دنیا جانے تو نہیں ہے کون؟ پہلے سب سے ایک مرتبہ عباس ابن علی کھڑے ہوئے، کہا آقا یہ کیا فرما رہا ہے؟ کیا آپ کے بغیر جینے کا کوئی پتہ ہے؟
اور اس کے بعد جب تمام آئزہ نے باری باری یہی بات کہی تو آپ مخاطب ہوئے جناب مسلم ابن امیر کے ان دو فرزندوں سے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہارے لیے تو مسلم کے قربانی کافی ہو گئی، تمہارے لیے مسلم کی قربانی کافی ہو گئی، اب تم کو مزید قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا کیا آپ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ مولا کیا آپ کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اب جب عائشہ اپنے عزم کا اظہار کر چکے تو ایک مرتبہ مسلم ابن اوسیہ پڑھے، مسلم ابن اوسیہ نے کہا کہ آقا میں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں گا، جب تک میری جان میں جان ہے، جب تک میرے پاس اسلحہ ہوں گے میں اسلحہ سے جنگ کروں گا، اور جب اسلحہ نہیں رہیں گے تو پتھروں سے جنگ کروں گا، مگر آپ کے دشمنوں کو حد الامکان آپ سے دفع کیے بغیر میں دم نہیں دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ سعید ابن عبداللہ ہے، اور سعید ابن عبداللہ نے کہا کہ مولا اگر میرے پاس ایک ہی موت ہے، اگر میرے پاس یہ اختیار ہوتا کہ میں آپ پر جان دیتا پھر مجھے زندہ کیا جاتا، پھر زندہ آگ میں جلایا جاتا اور اس کے بعد پھر زندہ کیا جاتا اور مجھے موقع دیا جاتا تو پھر میں آپ کی نصرت کرتا، اور اس طریقے سے اگر 70 مرتبہ بھی مجھے زندہ کیا جاتا، 70 مرتبہ میں مرتا تو بھی میں آپ کی نصرت کو نہ چھوڑتا۔ اب یہ الفاظ سنا اصحاب امام حسین کے، ابھی صحیح تذکرہ کریں ان کی شہادت کیسے ہوئی ہے۔ اس کے بعد جناب زہیر بن غنم اور دیگر اصحاب نے اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا اور امام نے ثابت کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو میں نے تمام مواقع دے دی، جہنم کے خوف سے بھی آزاد کر دیا، جنت کی بشارت بھی دے دی، ان کو اپنی رضامندی بھی دے دی، ان کو شفاعت پیغمبر اسلام کا وعدہ بھی دے دیا، لیکن ان کا جذبہ نصرت جو ہے وہ ہر شے پر بھاری، ہر شے پر ان کا جذبہ نصرت بھاری۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ امام اور اصحاب امام اس طرح تسبیح و تحلیل میں اور عبادت میں مشغول ہو گئے کہ تاریخیں بتاتی ہیں کہ ساری رات قیام حسینی سے اس طرح تسبیح کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتر سے مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے۔ ساری رات اصحاب عبادت میں گزار رہے ہیں، ساری رات اصحاب سجدے کر رہے ہیں، ساری رات اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف صورت یہ ہے کہ ہاتھ آئے تھے کیا کیا دور زہرا کے پجاری ایک ٹیکنیاں نکالی رہے، مولا نے کمائی نو گاؤں میں دیکھی کر خیمہ سے لڑائی، بیٹوں کو سفر خود کا کرتے ہوئے دیکھا، لوٹے ہوئے گرتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا، ہر خیمے میں بیویاں اپنے نظر کو لیے ہوئے یہ تلقین کر رہی ہیں کہ بیٹا بڑے ارمان تھے لیکن آج ارمان صرف اتنا ہے کہ تمہاری لاش پہلے آ جائے، آج صرف اتنا ارمان ہے کہ ماں اس وقت شروع ہوگی جب سب سے پہلے تم قتل ہوگے، بیٹا دیر نہ کرنا، بیٹا دیر نہ کرنا۔ ہر خیمے کا عجیب عالم ہے، ہر خیمے میں بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، اور ایسے میں جب ایک مرتبہ پردہ شب عاشور چاک ہو گیا، صبح عاشور نمایاں ہونے لگی، صبح کا ستارہ آسمان پر طلوع ہوا، کیا گزری ہوگی زینب کے دل پر جب صبح عاشور کے ستارے پر نظر پڑی۔ ایک مرتبہ امام کے اصحاب جو ساری رات شب بیداری میں، عبادت میں، نمازوں میں، نوافل میں
تہجد نہیں گزار رہے تھے، اب واجب نماز کا وقت آیا اور اذان صبح ہوئی۔ اس وقت اصحاب نماز کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اور پھر ایک چیز ہم آپ کے سامنے تھوڑا سا ایک نقشہ بیان کر دیں کہ کربلا میں جو خیام امام حسین کے اور صحاب امام حسین کے لگائے گئے تھے وہ اس طریقے سے تھے کہ عقب میں ایک جگہ نشیب کی تھی، جیسے کوئی جگہ کھلی ہوئی نالے کی اس طریقے سے ہو، وہاں پر اصحاب کے خیمے لائن سے قطار در قطار لگا دیے گئے تھے تاکہ کوئی اگر حملہ کرے تو پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، اصحاب کے خیمے پیچھے موجود ہیں۔ اور باقی اصحاب کے خیمے جو تھے وہ سامنے لشکر کی طرف لگائے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اصحاب لشکر کے سامنے لشکر کو روکتے رہیں، اور دوسری چیز یہ کہ اصحاب کے خیموں کی پشت اہل حرم کے خیموں کی طرف ہو گئے، اور اہل حرم کے خیمے ایک ہلال کی شکل میں لگائے گئے۔ ہلال کی شکل میں اہل حرم کے خیمے تھے جس میں تین طرف سے پردہ تھا اور سامنے آگ ہو گئی تھی، اور اصحاب کے خیموں کی جن کی پشت اس طرف تھی۔ تو اس طرح اہل حرم کے خیموں کے درمیان میں ایک ایسا صحن بن گیا تھا کہ جو چاروں طرف سے محفوظ تھا، یعنی وہاں پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ تو وہ جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ بیویاں خیموں سے نکل آئیں، تو خیموں سے نکل آئیں تو مطلب یہ نہیں کہ میدان میں نکل آئیں، وہ اس ہلال کے اندر نکل آئیں، اس بند جگہ میں نکل آئیں۔ تو بہرحال وہ خیمے اس طریقے سے تھے۔ اب جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو ایک مرتبہ جنگ کی تیاری شروع ہوئی، اور ابن سعد نے اپنی فوج کو منظم کیا، اور اس طرح منظم کیا کہ میمنہ شکر ابن ذوالجوشن کو لیا، اور میسرہ عمرو ابن الحجاج کو لیا۔ پیادوں کا سردار بنایا شیش ابن ربیعی کو۔ یہ تمام سرداران لشکر ابن سعد ہیں، اور سواروں کا سردار بنایا غیرہ ابن قیس کو۔ اس طریقے سے یہ سردار مقرر ہوئے، اور اس کے بعد ابن سعد نے اپنے غلام ولید کو لشکر کا علم دیا، اور اس طرح لشکر ابن سعد جو تھا وہ آمادہ جنگ ہو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حسین ابن علی، ظاہر ہے کہ کتنے افراد تھے حسین کے پاس، جن مورخین نے حسین کے اصحاب اور آپ کے لشکر میں سواروں اور پیادوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے، انہوں نے 25 سوار اور 40 پیادوں کا ذکر کیا۔ ہر جگہ 25 سوار 40 پیادوں کا ذکر ملتا ہے۔ اسی وجہ سے اصحاب امام حسین اور شہداء کربلا کی تعداد 72 کی تبادلہ خاک ہوئی۔ لیکن اس کے علاوہ یہ وہ افراد تھے کہ جو معروف تھے، جو پہلے جنگیں کر چکے تھے، اس وجہ سے ان 72 کے نام زیادہ سر فہرست ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلی یا دوسری محرم کو تذکرہ کیا تھا کہ جن محققین نے اصحاب امام حسین اور شہداء کربلا کے اوپر انتہائی تحقیق کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہاں پر تقریباً 150 افراد کے نام ہے، 150 افراد کے نام ہے۔ اب جب یہ لشکر ادھر تیار ہوا تو امام حسین نے اپنے لشکر کو بھی ترتیب کیا۔ اب یہ لشکر اتنا بڑا تھا، اس 30,000 یا 40,000 یا 50,000 یا 2.5 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں اگر مان لیا جائے 150، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں 150، تو اس 150 میں وہ چھوٹے بچے بھی ہیں،
8-9 سال کے بچے بھی ہیں، 6 سال بچہ بھی ہے، وہ بچے بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جنگ نہیں دی، اور بوڑھے بھی ہیں۔ اس کے بعد امام نے میمنہ دیا جناب زہیر خین اور میسرہ دیا علی بن مظاہر، اور لشکر کا علم دیا عباس بن علی، حسین کا لشکر جلد تیار۔ اب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو حسین نے شب عاشور ایک انتظام کیا تھا اور اپنے اصحاب سے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کریں، لہذا پیچھے والے جو خیمے ہیں ان کے پیچھے خندق کھود دی جائے اور اس خندق میں آپ لکڑیاں جمع کر دو۔ شب عاشور لکڑیاں جمع کر دی گئی تھیں، صبح عاشور لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی تاکہ لشکر پیچھے سے حملہ نہ کرے، پیچھے سے حملہ کرنے کا راستہ روک دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا ہے اور لشکر چاہتا ہے کہ حسین کی طرف سے آغاز ہو۔ حسین نے اپنے اصحاب سے کہہ دیا تھا کہ ہرگز ہرگز ہماری طرف سے کوئی آغاز نہیں ہوگا۔ ایسے میں شبل آراستہ اسلحہ جنگ ہو کے حسین کے لشکر کے قریب آیا اور اس نے آگے اس آگ کو دیکھا اور ایک انتہائی گستاخانہ جملہ بولا۔ اس وقت جناب حبیب بن مظاہر نے امام کی خدمت میں عرض کی کہ مولا اس وقت یہ شخص میرے تیر کے نشانے پر ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، اس کو قتل بھی نہ کروں، کوئی اقدام ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ جو بہانہ بن جائے ہمارے دشمن کے لیے، لہذا اس وقت سے مجھے چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد جب ایک دفعہ جنگ کا آغاز ہونے میں تاخیر ہوئی تو امام نے ناقے کو بلایا اور ناقے پر سوار ہوئے اور ناقے پر بیٹھ کے ایک خطبہ دیا جس میں قوم اشقیاء کو بہت سی نصیحتیں کی، بہت سے درس دیے، بہت سے وعدے یاد دلائے، بہت سے عہد یاد دلائے اور اپنا تعلق بھی کرایا، اور اس کے بعد کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو امت کا امام ہوں، میں اور میرا بھائی امت کا امام ہے، اور اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو پوچھو زید بن ارقم سے، پوچھو انس بن مالک سے، پوچھو سہیل بن سعد سے، اور جو اصحاب رسول وہاں موجود تھے ان کے نام لیے کہا ان سے پوچھو۔ اور اس کی وجہ محققین یہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ اللہ کا رسول اور بے اولاد دنیا سے گیا تھا، ہم اس کے وارث ہیں، اور کسی کو یہ نہیں خبر ہونے دی تھی کہ ان کی اولاد موجود ہے۔ لہذا امام نے ضروری سمجھا کہ جو لوگ دھوکے میں آ کے ہمیں قتل کر رہے ہیں ان کو بتا دیا ہے کہ ہمارے رسول ہیں، ورنہ باغی کہہ کے تعارف کرایا جاتا ہے ہمارے رسول ہیں۔ یہ تعارف امام نے اس وقت کرا دیا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ عمر سعد نے اپنے کمان میں تیر جوڑا اور کہا کہ اے فوج والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیام حسین کی طرف میں نے دیکھا۔ جیسے ہی ابن سعد کا تیر چلا، ہزاروں کی تعداد میں تیر چلنا شروع ہوئے۔ یہ بات مورخین نے خاص طور سے لکھی ہے کہ کربلا کی جنگ میں تیروں کا استعمال بہت زیادہ ہے، تیر انداز بہت تھے، کیونکہ یہ بہت ہی بزدلانہ جنگ ہوتی ہے، دور سے تیر مارتے تو تیر انداز بہت تھے۔ بہرحال جب ایک دفعہ جنگ کا آغاز ہو گیا اور باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی تو ایک مرتبہ فوج حسینی میں گھوڑ بھیجا ہے اور گھوڑ نے
اپنے ساتھی سے یہ کہا، وہ چاہتا تھا کہ ساتھی میرے پاس سے ہٹ جائے تاکہ مجھے اپنا فیصلہ کرنے کا موقع مل جائے۔ اس نے ساتھی سے کہا کہ آج تم نے اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا، تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی نہیں پلایا ہے، پلاؤں گا۔ تو گھوڑے نے کہا تو تم جا کے پانی کیوں نہیں پلاتے؟ تو وہ سمجھ گیا کہ شاید گھوڑا میرے قربت نہیں چاہتا ہے، لہٰذا وہ وہاں سے ہٹا، اور جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹا ایک مرتبہ خود نے اپنے گھوڑے کو پیڑ لگائی اور دوڑتا ہوا لشکر حسین کی طرف چلا، لیکن اسے یہ خیال ہوا کہ کہیں اصحاب مجھے حملہ آور سمجھ کے روک نہ دے، لہٰذا اس نے اپنی سپر پلٹ دی، تلوار نیام میں رکھی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جنگ کے لیے نہیں آیا ہے۔ بہرحال بھول کا زیادہ حالت نہیں بیان کرنے میں بہت آگے جانا۔ تو اس طریقے سے ایک مرتبہ صبح عاشور لشکر حسین میں آیا اور پتہ چلا کہ جو ایک رات کی مہلت حسین نے مانگی تھی، اس میں کچھ اور مصلحتیں بھی تھی، بہرحال اب صورت یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ جیسا کہ ہم نے کل بیان پرسوں یا ابتدائی تقریروں میں بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے جناب عبداللہ ابن عمیر گئے، ان کے بعد جناب مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، پھر عبداللہ ابن عمیر شہید ہوئے، پھر اس کے بعد باری باری شہید ہونا شروع ہوئے اصحاب حسین۔ جب اصحاب حسین شہید ہوتے جاتے تھے، حسین کا لشکر جو ایسے ہی مختصر تھا اور کم ہوتا چلا جاتا تھا، لیکن ایک عجیب چیز ہے جس کو ہم آپ سے خاص طور سے بیان کریں۔ جس وقت ظہر کے وقت میں 1 گھنٹہ باقی ہے، ظہر کے وقت میں 1 گھنٹہ باقی، اس وقت جو سواروں کا سردار تھا غررہ ابن قیس، اس نے پیغام بھیجا عمر سعد کے پاس اور کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ صبح سے یہ وقت ہو گیا اور اتنی سی مختصر فوج نے ہماری فوج کا کیا حال کیا، اور عالم یہ تھا کہ جب تک یہ اصحاب موجود تھے اتنا بڑا لشکر خیموں سے دور رکا ہوا تھا، مجال نہیں تھی کسی کے خیموں سے قریب آنے۔ جب لشکر کوشش کرتا تھا قریب آنے کی، یہ شیروں کی طرح جھپٹ پڑتے تھے، لشکر کو دور بھگا دیا۔ ایسے میں جب اس نے ابن سعد سے کہا اور کہا کہ دیکھیں اب آپ کو پیادوں کے لشکر کو بھیجنا پڑے گا، جو پیادوں کا لشکر جس کا سردار اب بالکل حجاج تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، جب اس کے پاس پیغام گیا تو اس نے کہا کہ جب اتنا بڑا سواروں کا لشکر رکھنے والا غررہ ابن قیس پیچھے ہٹ رہا ہے تو مجھے کیوں آگے ہوتے؟ جب یہ بات اس نے کہی تو پھر ابن سعد نے ایک اور ترتیب سوچی، اور ایک شخص ہے حسین ابن تمیم۔ حسین ابن تمیم وہ ہے کہ جس نے قادسیہ میں ناکہ بندی کی ہوئی تھی امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، جس سے بچ کے امام حسین نکلے تھے جب وہ گرفتار کرنے آیا تھا، تو اس کے پاس بہت بڑا لشکر تھا جس میں تیر انداز بھی تھے، جس میں تلوریے بھی تھے، جس میں نیزے باز بھی تھے، اور وہ بلا دیا گیا تھا کربلا میں، تو کہا کہ ہم تم کو مزید تیر انداز دے اور 500 تیر انداز جو کہ تیر اندازی کے ماہر تھے جمع کر کے حسین ابن تمیم کے لشکر میں شامل کیے گئے۔ اس طرح ہزاروں کی تعداد میں تیر اندازوں کا ایک لشکر جمع ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کام کریں گے کہ حسین کے ساتھ لوگ بھی جتنے ہیں ان سب کو چاروں طرف سے اپنے تیروں کی زد لے لیں۔ چاروں طرف سے ہزاروں تیر اندازوں نے اس مختصر سے لشکر کو اپنے قبضے میں لیا، اور قریب آ کے پہلے والے جو تیر تھے وہ دور سے چلے تھے، اب قریب آ کے ایک دفعہ جو تیروں کی بارش کی تو ایک آہنی دیوار کی تیروں کی کہ جو اصحاب امام کی طرف آ رہی تھی، اب یہ مقام اصحاب امام کا وہ
لیکن حسین کے اصحاب میں 50 ساتھی خاموش ہو گئے. ظہر سے 1 گھنٹے پہلے کی بات ہے. 50 اصحاب حسین خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں. اب بتائیے کہ وہ لشکر اب وہ کتنا کمزور ہو گیا, اب حسین کتنے مظلوم ہو گئے. اب عالم یہ ہو گیا کہ لشکر حسین میں کوئی سوال نہیں ہے, کوئی سوال نہیں ہے, سب گھوڑے کام آ گئے. صرف ایک چیز یہ ملتی ہے کہ ایک خاندانی پیغمبر اسلام کا کی سواری جو دلجنا تھا اس کو امام حسین کی سواری کے لیے روکا گیا تھا. باقی اب کوئی سواری باقی نہیں, سب پیدل ہو گئے. اور سب رہے کون؟ 50 تو ایک ساتھ شہید ہو گئے. اب جب یہ 50 ایک ساتھ شہید ہو گئے تو اب دشمن کا حوصلہ بلند ہو گیا. اب وہ لشکر کہ جو خیام حسینی سے دور روکا جاتا تھا اب خیام حسینی کے قریب آ گیا. اب تابے مارنے لگے اور ایسے میں ایک مرتبہ شمر ذوالجوشن نے کہا کہ جلاؤ مجھے آگ دو تاکہ میں حسین کے خیام میں آگ لگا دوں اور اہل حرم سمیت اس کو جلا دوں. جب یہ جملہ اس نے کہا تو خود یزید کی فوج کے لوگوں نے بھی کہا کہ اے تم نے بہت ہی رقیق بات کی ہے. حالانکہ یہ جملہ تاریخ میں دفعہ اور بولا گیا تھا مدینے بارہ. تو اب صورت یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے اپنے لشکر کو قریب لانا چاہا اور اس کے بعد تجزیات نے یہ حکم دیا کہ یہ جو پیچھے خیمے ہیں امام نے یہ کیا تھا کہ پیچھے والے تمام خیموں کو تنابوں سے تنابوں ملا کے کس کے باندھ دیا تھا تاکہ ایک دیوار بن جائے. تو کہا کہ ان تنابوں کو کاٹ دو اور ان خیموں میں داخل ہو کے پیچھے سے حملہ کرو. لہٰذا وہ لوگ جب پیچھے سے حملہ کرنے آئے تو امام کے ساتھی جو تھے وہ اپنے خیموں میں چلے گئے اور جو خیمے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا تھا یہ اس کے اوپر حملہ کر کے اسے قتل کر دیتے تھے. جب دیکھا ابن سعد نے کہ یہ ترکیب کامیاب نہیں ہے تو اس نے کہا کہ ان پیچھے والے تمام خیموں میں آگ لگا دو. جیسے ہی خیموں کی طرف آگ لگے وہ دوڑے تو اصحاب روکنے کے لیے دوڑے. امام نے کہا ان کو آگ لگانے دو. اگر یہ پیچھے والے خیموں میں آگ لگا دیں گے تو جب پیچھے کے خیمے جلنے لگیں گے تو یہ پیچھے سے حملہ نہیں کر سکیں گے. لہذا پیچھے والے خیمے جلا دیے. اب پیچھے کے خیمے جب جل گئے تو ایک مرتبہ شمر ایک دستے کو لے کے خیام حسینی کی طرف بڑھا اور حملہ آور ہوا. جناب زہیر قین نے 10 افراد کو جمع کیا اور جناب زہیر قین اور 10 افراد 11 افراد نے ایک دفعہ ان کو پھر حملہ کیا اور حملہ کر کے ان کو دور تک بھگا دیا. دور تک جب بھگا دیا اور اس کے بعد عالم یہی ہے کہ حسین کا لشکر جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, دن ڈھل رہا ہے, ظہر کا وقت آ گیا. ایک مرتبہ جناب ثمامہ نے حضرت امام کی خدمت میں آ کے کہا کہ مولا, ابو ثمامہ سائلی نے امام کی خدمت میں آ کے کہا کہ مولا ظہر کا وقت ہے, مولا ظہر کا وقت ہے تو اور ہمیں معلوم ہے کہ اب ہم کسی اور نماز کا وقت نہیں دیں گے اور مولا ہمیں یقین ہے کہ اب آپ کو بھی موقع نہیں دے گا. لہذا مولا میری خواہش ہے کہ نماز ظہرین آپ کی ابتدا میں پڑھ لی جائے. امام نے دعا ابو ثمامہ سائلی اور لشکر سے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو کہ ہم نماز پڑھیں. اس پر لشکر والوں نہ صرف دے کے اجازت نہیں دی بلکہ کہا کہ حسین کی نماز بھی قبول نہیں. اس کے اوپر اصحاب حسین کو بہت غصہ آیا اور ان کو جواب بھی دیے, لیکن اب صورت یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھیں. جب کبھی جنگ میں نماز پڑھنا پڑتی ہے مجاہدوں کو تو نماز خوف پڑھی جائے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لشکر کے دو حصے کر دیے جاتے ہیں. ایک حصہ سامنے کھڑے ہو کے
دشمن کو روکتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ 2 رکعت نماز میں سے 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھتا ہے، اور باقی 1 رکعت جو ہے وہ تیزی سے ختم کرتا ہے، اب اس کے کہ امام دوسری رکعت تک پہنچے، اور اس کو ختم کر کے اس لشکر کے پاس چلا جاتا ہے جو سامنے کھڑا ہے، اور اس لشکر کو واپس بھیج دیتا ہے، وہ آگے 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھ کے باقی دوسری رکعت خود پڑھتا ہے۔ لیکن یہاں اس کا معاملہ نہیں ہے، یہاں اس کا معاملہ نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے زہیر بن سے اور سعید بن عبداللہ سے یہ کہا کہ تم لوگ حفاظت کرو اور ہم نماز پڑھیں گے۔ اب سعید بن عبداللہ اور زہیر بن امام کے سامنے کھڑے ہوئے، اور ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ نماز خوف پڑھنا تھی، کوئی لمبا وقت نہیں تھا، اور ویسے بھی امام حسین 2 محرم کو کربلا میں آئے تھے، 8 محرم کو شہید ہو گئے تھے، 10 دن کا قیام نہیں تھا کہ جو 4 رکعت نماز پڑھی ہو۔ اس وقت اس نماز میں تیروں کی بارش ہوئی، اور چند لمحے میں امام کی نماز ختم ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ سعید زخمی ہو کے امام کے سامنے گئے۔ زخمی سعید اس طرح گرے کہ 14 تیر انہوں نے اپنے جسم پر لیے، 14 تیر سعید نے اپنے جسم پر لیے تھے۔ ایک زمانہ تھا، اب تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ صورتحال کر کے اب تو نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، کسی زمانے کے بہت پرانے بزرگ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ روز عاشور سعید ابن عبداللہ کی اولاد، ان کی نسل جب کربلا میں آتی ہے امام حسین کے روزے پر، تو وہ یہی ماتم کرتے ہوئے آتے ہیں کہ حسین اٹھو نماز پڑھو، ہم سعید کے بچے ہر شہید محمد ہو گئے۔ اب جب شہید بھی قتل ہو گئے تو زہیر بن اور چند افراد باقی ہیں۔ اب یہ باری باری میدان میں جا رہے ہیں، میدان میں جب یہ شہید ہونے لگے، اور اس کے بعد ایک عالم یہ ہوا کہ اب کوئی صحابی، کوئی جانشار باقی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو شہید ہوئے تھے یہ ظہر کے وقت شہید ہوئے تھے، اور ظہر کے بعد سے لے کے عصر کا وقت، اس کو ہم کہتے ہیں کہ عصر کا وقت ظہر کے وقت سے آتا ہے، مغرب سے پہلے کا وقت تھا، غروب آفتاب سے پہلے تھا، جب پارواں میں چالو ہوا اس وقت جو باقی اصحاب تھے وہ شہید ہو گئے، باقی اصحاب شہید ہو گئے۔ اب باری آ گئی گور کے پالوں کی، باری آ گئی بنو ہاشم کے شہیدوں کی، باری آ گئی ابو طالب کے بچوں کی، اور آپ سوچیں کہ یہ کیسا وقت ہوگا کہ اب کتنی دیر رہے گی شہادت حسین کو، دیر کتنی رہے گی؟ چند گھنٹے بھی نہیں، اور یہ 17 بنی ہاشم ہیں جنہوں شہید ہو گئے، جن کا آواز شہزادہ علی اکبر شبیہ محمد سے ہو رہا ہے، اور جن کا اختتام شہزادہ کی شہادت پر ہوا۔ ایسے میں ایک مرتبہ حسین نے آواز دی شبیہ محمد، اور ایک بات سنیں کہ جب حسین کا کوئی بھی ساتھی میدان میں جاتا تھا، جب کوئی حسین سے رخصت کی اجازت مانگتا تھا تو حسین سورہ احزاب کی 23ویں آیت پڑھتے تھے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا، اس میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو نظر پوری کر چکے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے کیے ہوئے عہد کو ذرہ برابر تبدیل نہیں کیا ہے۔ ہر شہید کے لیے یہی آیت پڑھتے تھے، لیکن ایک مرتبہ جب شبیہ پیغمبر کو بلایا اور میدان میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو سورہ آل عمران کی آیت پڑھی اور کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ
इस तरीके से हम आपसे बयान करें कि ये थोड़े से लम्हात हैं, ये थोड़े से औकात हैं। आप जब सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत देर गुजरी होगी। अली अकबर गए होंगे, फिर जनाब के बेटे गए होंगे, फिर उसके बाद इमाम ने हसन के फर्जंद एक करके 4 बेटे शहीद हुए होंगे। जनाब अब्बास के 3 भाई गए होंगे और बहुत वक्त लगा होगा। लेकिन एक लाश आती थी, दूसरा नहीं जाता था। एक लाश आती थी, दूसरा नहीं जाता था। बेटे मदद नहीं कर सकती थी, लालों बना के अल्लाह तलवार से अमर खोजी अली असगर को अमर ने सुना दिया और उसके बाद अल हुसैन अस्तर पर परत होना चाहते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, कोई है मेरी सवारी, कोई है मेरी सवारी कराने वाला, न लश्कर न सिपाही न कसरत ना से न कासिम न अली अकबर न अब्बास अब हुसैन फरियाद गरीब में अली हुसैन मुस्तलहार दम बदम तारी हुसैन अब इत्तफा हुसैन मुश्तदी पर्दे से बरद हो बंदी से काबियत पहला खेमे से बाहर आई कहा भैया भैया अगर कोई समाज में आने वाला नहीं है तो अभी अली की बेटी जिंदा, भैया अभी अली की बेटी जिंदा है, भैया मैं रकात थामती हूँ, भैया मैंने रकात थामी, भैया सवाल हो जाओ। हुसैन सवाल हो गए, अब चाहते हैं कि आगे बढ़े लेकिन दुर्जना आगे नहीं बढ़ता। एक मरतबा की पानी को जब शुरुओं से गुजरा हुआ देखा, गोद में उठाया और कहा कि बेटी सकीना जब तुम पैदा नहीं हुई थी तो तुम्हारे बाबा ने नमाज शब में अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे ऐसी बेटी दे, परवरदिगार मुझे ऐसी बेटी दे जिसे मैं इतनी मोहब्बत करूं कि वो उससे बगैर मुझे चैन न हो और वो मुझसे मोहब्बत करे और जब तू मुझे मंजिल इम्तिहान में लाए तो वो बच्ची तमाशे करे। बीवी मेरा साथ देगी, बस ये सुनना था। चले खुदा की बेटी थी, दौड़ के बचन के दोस्त से उतर गई, कहा बाबा जाए सकीना नहीं रुकी, बाबा अब सकीना नहीं रुकेगी, अब सकीना नहीं रुकेगी। एक मरतबा हुसैन मैदान की तरफ गए, अब ना हम करने की ताब है ना आपका सुनने की ताब है। इस तरीके से हुसैन ने हमला किया, इस तरीके से जंग की। हुसैन हमला करते जाते थे और कहते जाते थे कि अरे उसकी जंग देखो जिसका नौजवान मर गया, उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है, उसकी जंग देखो जिसका नौजवान का भाई मर गया, अरे उसकी जंग देखो जिसके हाथ में बच्चा हो गया। हुसैन की जंग देखो, हुसैन की जंग देखो। जब हुसैन एक मरतबा हमला करते थे तो लश्कर दूर भाग जाता था, लेकिन वो वाक़या आया कि हुसैन जमीन पर आ गए हैं और एक
मर्तबा खेलने का पर्दा उठा और एक कमसिन बच्चा जिसके हाथ में तलवार थी और वो तलवार उठाने के काबिल नहीं था, तलवार जमीन पर हाथ डाल रही थी और वो दौड़ता हुआ आ रहा था कि चचा मैं आ रहा, चचा मैं आ रहा। देखा कि एक बच्चा दौड़ के आ गया और जैसे ही तलवार चली बच्चे ने अपने हाथ बढ़ाए, दोनों हाथ करके हुसैन के सीने पर गिरे। हुसैन ने बच्चे को गले लगाया, कहा चचा की जान सब्र कर, चचा की जान सब्र कर। और क्या आलम है कि दफा फौजों में शादी आने लग रहे हैं, बेचैन होके घर से निकली बकौल साहिब लखनऊ के बहन पुजारी, कहा हो हुसैन, हाय हुसैन, वही बुला लो, कहा हो हुसैन, हाय हुसैन, बता रही है कि वतन में आंधियां चल गए, चला है कौन होता हो हुसैन, हाय हुसैन, गला खोल के अब तक मिला नहीं पानी, गला खोल के अब तक मिला नहीं पानी, अरे छुरी न मारे जरा को हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन।
Hare